آپ کی زندگی کا چوتھا وصف ہر کام میں نرمی اختیار کرنا۔ نرمی اختیار کرنا یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک اعرابی شخص آتا ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اسے آداب کا پتہ نہیں ہے، آ کر مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو اٹھ گئے کہ جلدی سے اس کی طرف دوڑے کہ اس کو پکڑیں کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا ایک ڈھول پانی لے لو اور یہاں بہا دو۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، نہیں بھیجا تمہیں مشقت اور تکلیف ڈالنے کے لیے۔ امت کو پریشانی میں مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا، قریب بلا کر بڑی محبت سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، یہ مسجدیں اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہاں بول و براز کیا جائے، انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجدیں تو اس لیے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آپ نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا، اسے بات سمجھ آ گئی اور وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہاں آپ کی زندگی میں نرمی کا وصف تھا کہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، حضور کی موجودگی میں۔ آج کوئی ہوتا تو کہتا سر قلم کر دو، اسے معلوم نہیں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، لیکن حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ نے پیار اور محبت سے سمجھایا اور یہی بات اس کے ایمان میں پختگی کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں نے بات عرض کی، حضور کی زندگی کا چوتھا وصف ہم اپنی زندگی میں لائیں، وہ ہے نرمی اختیار کریں۔ اس لیے نرمی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جس چیز میں نرمی آتی ہے اس میں حسن و جمال آتا ہے، جہاں سختی آتی ہے وہاں حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 5واں وصف دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے لگتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں قرات لمبی کروں، لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی قرات کروں، لیکن جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں کہ اس کی والدہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہیں، بچہ روئے گا، ماں کو تکلیف ہوگی، تو میں اس ماں کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، کہ کسی اور کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، حضور سمجھتے تھے مجھے ہو رہی ہے، چونکہ اس دور میں خواتین بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، باپردہ ماحول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وحی کا نزول تھا، صحابہ جیسے مقدس لوگ تھے، فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، تو عورتیں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ وصف لانا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمیں اس کام سے باز آنا چاہیے۔ نمبر 6، آپ کی زندگی کا ایک چھٹا اور اہم وصف عفو و درگزر سے کام لینا۔ عفو و درگزر، معاف کرنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم وصف تھا۔ طائف کا واقعہ اس پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، بجائے یہ کہ طائف کے لوگ ایمان لاتے، انہوں نے چند اوباشوں کو مقرر کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پتھر مارے۔ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، جہاں سے پتھر آتے وہ سامنے ہو جاتے، لیکن ایک پتھر ان کی شرمگاہ پہ لگا، وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہو لہان ہو گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، آپ کی جوتیاں خون سے تر ہو گئیں، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آپ دیکھنے لگے کوئی سائے کی جگہ، قریب میں ایک باغ نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے اس کی صحیح ترجمانی اردو زبان میں نہیں ہو سکتی،
آپ نے فرمایا اے اللہ تو نے مجھے کن کے ہاں بھیج دیا، ان میں تو قدردانی ہی کوئی نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ کا رسول ہے، چلو مجھے رسول نہ مانتے مسافر مان لیتے، کوئی مسافر پہ بھی اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا انہوں نے مجھ پہ کیا، کسی انسان کو ایسا نہیں مارا جاتا جیسا انہوں نے مجھے مارا ہے، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، میں چاہتا ہوں میری زندگی اس حال میں گزرے کہ تیری رضامندی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑے روئے ہیں، آپ کا یہ دردمندانہ انداز اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے پھر آپ کو اس واقعے کے بعد معراج کی سیر کروائی۔ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے، مشقت کے بعد راحت آتی ہے، تکلیف کے بعد عزت ملتی ہے، پریشانی کے بعد عروج ملتا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو مقام دیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی، تمام انبیاء کا آپ کو امام بنایا، خود اللہ کا آپ کو دیدار ہوا۔ محدثین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اتنا بلند اللہ نے آپ کو مقام دیا۔ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کتنی مشقت آئی اس طائف کے موقع پر، حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے، فرمایا حکم دیں پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، دونوں پہاڑوں کو ملائے اور ان کو ملیا میٹ کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا، اور وہی ہوا، اللہ نے بعد کی نسلوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا چھٹا وصف حضور کی زندگی کا عفو درگزر۔ آپ کا عفو درگزر کتنا ہے؟ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ وہی مکہ تھا جہاں 13 سال مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا گیا تھا، جہاں بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا تھا، جہاں خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا گیا تھا، جہاں حضرت بلال کو لٹا کر اوپر سلاخیں رکھ دی گئی تھیں، ایک آدمی اوپر کھڑا ہو جاتا تاکہ آپ ہل نہ سکیں، اتنا ظلم و ستم ہوا تھا۔ 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے سر پہ مارا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا تھا، ان کی شہادت ہو گئی تھی، یعنی بڑا ظلم و ستم ہوا۔ اور جب آدمی کسی علاقے میں یوں داخل ہوتا ہے فاتحانہ تو پھر تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو سر جھکا کے آئے، اتنا سر جھکا ہوا تھا گویا کہ سواری سے سر لگ رہا، اور آپ جیسے داخل ہوئے آپ نے فوراً فرمایا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا وہ بھی امن میں، جس نے ہتھیار ڈال دیا وہ بھی امن میں، جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ بھی امن میں، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا وہ بھی امن میں، آپ نے سب کو امن دے دیا۔ یعنی کتنا عفو درگزر ہے، 13 سال ظلم و ستم کرنے والوں کو آپ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ تو یہ ہے آپ کی زندگی کا عفو۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو تب بھی عفو درگزر کو لیا جائے، کوئی مشقت تکلیف پہنچے کسی سے تب بھی معافی کے اسلوب کو لیا جائے، یہ آپ کی زندگی کا اہم وصف